بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، عشرہ ذو الحجہ دے اندر اہم ترین دن جو ہے وہ یوم النار ہے، جس دن قربانی کی تھی جائے۔ اس دن دا سب تو بہترین عمل قربانی ہے۔ قرآن پاک قربانی دے اہمیت کئی ایک آیات بیان اتنا اہم مسئلہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیات قربانی دی مشروعیت، قربانی دی اہمیت بالتفصیل بیان فرمایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورۃ الحج دے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر امت لئی اساں نے قربانی نو مشروع کیتا ہے، ضروری قرار دیتا۔ اس دنیا اندر جتنی بھی آیات، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبی دی ہر امت لئی قربانی نو ضروری قرار دیتا۔
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ دا نام لیا جائے ان چوپایا تے جو اللہ نے توانو بطور رزق عطا فرمائے۔ انہوں اس دی رضا لئی ذبح کیتا جائے۔ اسی آیت کے درمیان ایک بڑا بریک اور نفیس جملہ بیان فرمایا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے۔ ذکر خیر جاری سی قربانی دا، مسائل و احکام بیان ہو رہے سن قربانی۔ تو درمیان اس جملے دا آنا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ذرا قرآن پاک اس ترتیب پہ ذرا غور کیجئے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی تاکہ اللہ کا نام لیا جائے اس رزق تے جو چوپایا دی صورت اساں توانو بخشے۔ پس تمہارا معبود ایک ہے۔ تو کیا جوڑ ہے، کیا مناسبت ہے اس جملے دی اس آیت دے اندر جو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت دے اندر اس جملے نو اس انداز جوڑیا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ یاد رکھو قربانی عبادت ہے اور عبادت لائق صرف اللہ۔ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح نہ کر، کسی اور کی خوشنودی لئی جانور ذبح نہ کر، وگرنہ یہ عبادت ہوئے گی اور مخلوق کسی دی عبادت جو ہے وہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ اسلام اقرار ہے کہ اللہ تو سوا عبادت لائق کوئی۔ تو غیر اللہ کے نام پہ، بتوں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کے سوا جس کے نام بھی لیا جائے جانور بوقت ذبح، ایسا کرنا حرام ہے اور یہ اللہ دی عبادت دے اندر شرک ہے۔ تو قربانی تہاڈے اور میری لیے تربیت لئی ہے تاکہ سن یقین ہو جائے کہ قربانی دے نظر دے نیاز دے لائق صرف اللہ۔ جدوں بھی جانور ذبح کرو گے اس دی رضا لئی تو اللہ دے نام تے ہی ذبح ہوئے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی اللہ لئی فرما بردار بن جاؤ، اسی دے مطیع ہو جاؤ، اسی دی بات مانو، نظر نیاز عبادت قربانی اللہ لئی۔ اور ایسا عقیدہ ہے جس دا اقرار ہر نمازی کر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی مالی عبادت اللہ لئی ہوئی، قولی مالی بدنی۔ تو مالی عبادت کیا ہے؟ قربانی مالی عبادت، اور حق ہے اللہ دا کہ اس دے نام تے ہی جانور ذبح کی۔ قرآن پاک دے دوسرے مقام فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یاد رکھو یہ اونٹ جو قربانی دے جانور، کیونکہ اس دور عرب دے علاقے سب تو زیادہ اہم اور مرغوب جڑی قربانی سی اونٹ دی سی۔ اس دے اندر آسانی بھی ہے کہ 10 افراد مل کے ایک اونٹ ذبح کر سکتے،
جس طرح گائے اندر 7 پتیاں ہوندیاں نے اونٹ ہی 10. تو شریعت نے آسانی لئی اونٹ دا تذکرہ قرآن پاک جی فرمائے اللہ دی نشانی ہے، جو کہ نشانی ہے اونٹ. لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف. اس قربانی توڑے لی خیر ہے، بھلائی ہے، برکات نے، رحمت. لہذا اس نو بوجھ نہ سمجھ، خوشی نال، چاہت نال، دل لگی نال، دل دی گہرائی نال، پورے اخلاص نال جانور ذبح کرنا. اللہ نے توڑے لئی اس قربانی خیر رکھی، اور خیر پوشیدہ ہے جو اس دی برکات دے طور تے سانو اللہ عطا فرماندا ہے. چونکہ مسئلہ غیب ہے، ساڑی علم وچ نہیں ہوندا کہ کیڑی خیر، کیڑی بھلائی، کیڑی رحمت، کیڑا انعام کس عمل دی وجہ تو نصیب ہوئے ہے. یقین رکھیے کہ اللہ نے قربانی توڑے لئی خیر رکھی. بس اللہ دا نام لو اور اونٹ نو ذبح کرو، علیہ صواف کھڑا کر کے، صفاں دی صورت دے اندر کھڑا کر کے انہوں نے ذبح. کیونکہ اونٹ دے ذبح دا طریقہ شریعت نار ہے کہ کھڑا کر کے نہر کیتا جائے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جدو تسی نہر کرو، چھرا اس دے لگچ مارو، خون بوے اور اونٹ از خود زمین پر گرا ہے، روح اس دی نکل جائے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے تڑپ دے جانور تو گوشت کٹن تو منع. اگر کوئی شخص زندہ جانور دا حصہ کوئی کاٹ لے گا تو حرام ہے، اس نے نہیں کھا سکے. تسلی ہو جائے کہ جانور دی جان نکل گئی. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وہ گر جائے، جان نکل جائے. فَقُلُوا مِنْهَا وَاطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو پھر اس گوشت نو آپ کھاؤ. وَاطِعِمُوا الْقَانِعَ، جڑے لوگ سوال نہیں کر انہوں دو، دوست احباب نو کھلاؤ. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ رشتہ دار اور دوست احباب دا ذکر قرآن پاک نہیں. یاد رکھیے فَقُلُوا مِنْهَا، خود کھاؤ. اس دے اندر سارے تھوڑے رشتہ دار شامل اور داخل. جدو تھوڑے لئی کھانا جائز ہے تو تھوڑے بھائی لئی تو بلاولا ہوئے، تھوڑے دوست لئی تو بلاولا ہوئے. زیادہ تو زیادہ اگر کوئی پابندی ہوندی تو شریعت تھوڑے تے پابندی لگاندا. جدو تانوں حکم دے رہا ہے کہ آپ کھاؤ تو پڑوسی تے بلاولا کھا سکتے. وَاطِعِمُوا الْقَانِعَ، جڑے لوگ سوال نہیں کر رہے، سوید پوش نے قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے گوشت دو. والمعتر، اور جڑے لوگ سوال کر رہے ہیں، کوئی سوالی ہے جو آ گیا ہے کسے بغیر تخصیص کسے مذہب دا، مذہب نہیں پوچھو کہ تو کون ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم. شریعت میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ کوئی سوالی کو لو دروازے تے کھڑا کر کے پہلے مذہب پوچھا ہے. وَاطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سوال کرنے والا جو بھی ہے اس نو دو. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اللہ فرماندہ ذرا غور کرو، اتنا بڑا جانور اسا کس طرح تواڈے متحد کیتا، کتنا اونٹ ہے اور کتنی جسامت ہے، کس طرح سا مسخر کیتا ہے، تواڈے تابع کیتا ہے کہ این صافج کھڑا ہو چکا ہے اور تسی اس نہر کر رہے اور گر رہے ہیں. بلکہ حدیث پاک ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناج حج دے موقع آپ نے 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کی.
اور حدیث اس طرح آتا کہ جدوں اونٹ دی باری آندی سی نا ذبح ہون لئی تو وہ جھک پیندا سی محمد رسول اللہ دی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، خود آگے بڑھدا سی۔ نبی علیہ السلام دی عظمت، شان، مقام کہ اونٹ آگے بڑھ رہے، اپنی باری دا لائن دا انتظار کر، لعلکم تشکرون، شکر کرو اس اللہ دا جس نے اتنا بڑا بھاری وجود والا جانور تواڈے تابع مسخر کی۔ قرآن پاک دی تیسری آیت مقام تے قربانی دا ذکر ہوئے، میں یہ بات تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کر رہا کہ اس دی اہمیت اس قدر ہے کہ قرآن دی کئی آیات قربانی دا ذکر فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بعض لوگوں اعتراض کیتا ہے کہ قربانی صرف حجاج کرام لئی مناج ہی خاص ہے، عام جگہ تے قربانی نہیں، یعنی اپنے ملک اپنے علاقے چ قربانی نہیں ہے، ایسا گروہ بھی موجود۔ لیکن قرآن پاک نے فصل لربک وانحر فرمایا نماز پڑھی اور قربانی کیجئے، جس طرح نماز ہر جگہ پر مسلمان پر فرض ہے اسی طرح عام قربانی۔ یہ فصل لربک دے اندر سارے مسلمان داخل ہیں، صرف حجاج نہیں، صرف بیت اللہ جان والے نہیں۔ نماز پڑھی تو وانحر دے اندر خاص کیوں ہے؟ قربانی کیجئے۔ قرآن پاک دا چوتھے مقام تے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ واسطے ہے۔ تو چوتھی آیت مبارک ہے قرآن پاک جس مقام تے اللہ نے قربانی دا ذکر فرمایا۔ حدیث پاک سن، نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ طیبہ اندر رہے اور آپ نے ہر سال قربانی فرمائی، ایک سال بھی ناغا ثابت۔ اور حیران کن امر یہ ہے کہ آپ تے ساری زندگی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی غلط فہمی پھیلائی کہ قربانی اس لئی ضروری ہے جس تے زکوٰۃ واجب ہے، اتنا مال ہوئے کہ زکوٰۃ دیندہ ہوئے تو ایسا شخص ہی قربانی کرے۔ نبی علیہ السلام کو ساری زندگی مال اتنا جمع ہوئے ہی نہیں کہ اس تے زکوٰۃ لاگو ہوئے، جو آندہ سی صدقہ کر دے، یہ آپ دا خاصہ سی۔ بندے سوچتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اتنے صحابہ کرام سن، اتنی جماعت سی، مدینہ طیبہ بڑی بڑی جماعت سی، بڑے بڑے صحابہ کرام مالدار سن، کاروباری سن، تجار سن۔ سیدنا عثمان دا ذکر خیر ہر بندے نے پڑھیا سنیا بھی۔ پھر نبی علیہ السلام لئی فقر تے غربت تے تنگ دستی کیوں سی؟ سارے کوئی لٹاندے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ لئی اتنی غربت تنگ دستی کیوں سی؟ یہ مسئلہ ذہن بٹھا لیجیے کہ نبی علیہ السلام دا فقر اختیاری سی، اس واسطے نہیں سی کہ آپ نو نصیب نہیں سی ہوندہ، ملدہ نہیں سی، گھر وچ موجود ہوندہ سی۔ جسے کسے صحابی نے تحفہ بھیجنا ہے رسول اللہ نے اسی وقت اس نو اللہ دے راہ وچ خرچ کر دینا، کسے غریب، کسے محتاج، کسے مسکین پہنچا دینا ہے۔ یہ آپ دا خاصہ سی، یہ آپ دی شان سی، آپ دا فقر، یہ تنگ دستی، یہ غربت اختیاری سی۔ نبی علیہ السلام دنیا دا مال اپنے گھر وچ رکھنا پسند ہی نہیں سی، نہ جوڑنا، نہ اکٹھا کرنا، نہ ذخیرہ کرنا۔ آپ دی شان، عزت، عظمت دے چیز خلاف سی۔ آپ نو دنیا تو اس قدر نفرت سی کہ مال نہیں سی جوڑ، جو آندہ سی۔ حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی موجود نے، کوئی سوال کرنے والا آیا ہے تو رسول اللہ نے قرض اٹھا کے بھی صدقہ کیا،
فرمایا جاؤ فلاں صحابی کو جا کے لے لو، میرا نام لے لو اور جا کے قرض لے لو، میں محمد مصطفیٰ ادا کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے ہر سال قربانی بھی فرمائی۔ تو گویا زکوٰۃ جس پر لاگو ہوئے اس دے اتے نہیں قربانی، قربانی ہر اس شخص لئیے جدے اخراجات ضروری ہے، گھر دے نان نفقہ اخراجات تو بڑھ کے اتنا مال ہوئے کہ وہ قربانی دے جانور خرید سکے یا حصے دار حصہ خرید سکے، اس لئے ضروری ہے، سنت ہے کہ قربانی کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس بارے وعید بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس شخص کو طاقت ہوئے، استطاعت ہوئے اور قربانی نہ کرے، ایسے شخص کو کوئی حق حاصل نہیں کہ عید والے دن آکے ساڑھے نال نماز پڑھے۔ کیوں مسلمانہ دے طریقے تے شامل نہیں ہوئے؟ صف وچ کیوں شامل ہوئے؟ جماعت ہی کیوں شامل ہوئے؟ نماز ہی کیوں شامل ہوئے؟ دعا ہی کیوں شامل ہوئے؟ وہ کیوں آیا مسلمانہ دی صف وچ وہ شخص جس کو مال ہے سی تے قربانی نہیں کی؟ اتنی بڑی وعید سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لہذا ہر شخص کوشش کرے بسات طاقت اخراجات تو کلوس کر کے قربانی حصہ کم از کم پان دی پوری خلوص نال کوشش۔ لیکن ساڑھا کچھ وطیرہ اس دے برعکس جے ہوئے نا کوئی ساڑھے گھرچ شادی تے ہوئے بندہ غریب، شادی آ جائے، بچی دی شادی آ گئی، بیٹے دی شادی آ گئی، بندہ غریب ہر رسم پوری کرے گا، بلکہ یہ بھی تسی ویکھدے ہوگے جیڑا بہتا غریب ہوگا بہت ہی رسمہ کرے، ساری رسمہ پوریاں کرے۔ انہوں سمجھا لو برات تک کھانا کوئی نہیں، وہ آگے میں صدقہ منگا گا، منگ کے بھی کھوائے۔ اس نے کہہ دو مہندی موندی دا پروگرام اسلامی کوئی نہیں، وہ کرے۔ اس نے کہہ دو بس جہیز کوئی نہیں ضروری اسلامی جو نہیں، وہ ضرور کرے۔ غریب ہو کے بھی کرے، مسکین ہو کے بھی کرے، منگ کے بھی کرے، صدقہ منگ کے بھی کرے گا۔ تو جدوں قربانی آئے گی پہلے شروع کر دے گا اسی تے غریباں گوشت بھیج دیا، سانو گوشت دیا جیسے غریباں سا نہیں قربانی کر۔ ہونوں تو وہ جذبات نہیں جڑے جہیز لئی جذبات، ہونوں تو وہ جذبات نہیں رہے جڑے مہندی لئی خوشی لئی سن، اس رسم لئی، اس بے دینی لئی، اس جہالت لئی سارا کچھ کرن لئی تیار ہے۔ او دے بعد انہیں بڑے اخراجات معاملات جوڑ کے رکھے ہوئے قربانی لئی ہیلے اور بہانے تلاش کر رہے۔ قرآن پاک اور حدیث دے اندر ادھی وضاحت سرات تو سماعت فرمائی۔ اگلی بات، قربانی تو خرید لی، لیکن قربانی دی قبولیت لئی شریعت دے اندر کچھ شرائط، جس طرح قربانی دے جانور دی شرائط نے ایویں کرن والا شخص جڑا ہے وہ دے لئے بھی کوئی شرائط تاں قربانی قبول ہوئی۔ انہاں چو سب تو پہلی بنیادی شرط عقیدے دا درست ہو۔ یاد رکھیے اصول ہے اسلام کہ جس بندے دے عقیدے شرک ہے نا اس دی کوئی عمل، نماز ہوئے، قربانی ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، حج ہوئے، کوئی اللہ دے ہاں ذخیرہ نہیں ہوئے گا، جمع نہیں ہوئے گی، قبول نہیں ہوئے گا۔ یہ مثال سمجھان لی میں اس طرح عرض کرنا، تھوڑے کول کروڑا ہاں روپے ہوئے، تسی جا کے بینک جا رکھ کے آؤ، بینک دے بوئے تے رکھ آؤ، دروازے تے رکھ آؤ، میز تے رکھ آؤ، جمع نہیں ہو سکتے جب تک تھوڑا ہوتے کھاتا اکاؤنٹ نہ کھلیا۔ اکاؤنٹ کھلے گا، کھاتا کھلے گا پہلے، پیسے جمع ہوئے گا بعد۔ عقیدہ توحید عمال دے جمع ہون لئی کھاتا ہے، اکاؤنٹ، اس تو بغیر توڑا عمل جمع ہو جائے، اس تو بغیر توڑا عمل ذخیرہ ہو جائے، لیکن سانو فکر ہی نہیں، معرفت ہی نہیں، اسی عقیدہ توحید پڑھن لی تیار ہی،
سمجھن لے نہیں تھے، یہ فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھ دے ہو نا، فکر کر دے ہو نماز دی فرض ہے، اس تو پہلے عقیدہ توحید نو پڑھنا فرض۔ سبکن پڑھی۔ حیرانگی ہے کہ 10 سال پہلے بھی معلومات ہوئی نے، 10 سال بعد بھی معلومات ہوئی۔ ایک بندہ جڑا اس مقام تے بیٹھا ہے، 10 سال پہلے جیڑی وہ ذہن دل دینی معلومات سن آج بھی ہوئی نے، 10 سال گزر گئے وہ علم اضافہ نہیں ہوئے۔ اس بندے نے 10 سال گزارے نے، عقیدہ توحید نو سمجھے پڑھے ہی نہیں۔ اسی صرف خطبے نو کافی سمجھنے، خطبہ سن لیا، جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، آگے کچھ بھی نہیں۔ معلومات اسی مقام، کاروباری تجربے روز بڑھتے ہیں، مال بڑھتا جا رہا ہے، کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، زمین بڑھتی جا رہی ہے، پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، عقیدہ اتھے ہی کھڑا ہے، ایمان اتھے ہی کھڑا ہے، یہ نہیں بڑھ، کیونکہ اس دی فکر نہیں۔ قربانی دی قبولیت لئی اسلام پہلی شرط عقیدہ توحید، اصول ہے قرآن دا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے قرآن ہی فرمایا اگر میرے انبیاء بھی شرک کرتے میں انہاں دا عمل بھی قبول نہ کر، ضائع کر۔ حالانکہ انبیاء معصوم گناہوں تو پاک، لیکن اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ قربانی دی قبولیت لئی صحت عقیدہ فرض، عقیدے دا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھے، قربانی دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اور اس عقیدے دی فکر ہے، درستگی نہیں، نہ اللہ دی توحید ربوبیت دا علم، نہ الوہیت دا علم، نہ او دے اسماء دا علم، نہ صفات دا علم، تعویل کیتی جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے، کیوں اس نے عقیدہ توحید نو پڑھیا اور سمجھا ہی نہیں۔ قربانی دی قبولیت لئی دوسری شرط کہ دل وچ خلوص ہوئے کہ ایک قربانی میں اللہ لئی کر، انما الاعمال بالنیات، اللہ دے ہاں اعمال دا دار و مدار نیت پر، اللہ دل دیکھے گا، خون نہیں پہنچے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کے چمڑے، خون، گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تمہارے دل دی کیفیت پہنچتی۔ تقوی ہے یا نہیں؟ جے تقوی نہ ہوئے تے کرنے والا قربانی کون ہوئے؟ قرآن پاک دے الفاظ دے اندر فرما وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پڑھیے، سنائیے اپنی جماعت، اپنی قوم، اپنی امت نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا سچا واقعہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ کس نو حکم دے رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی قوم نو پڑھیے، سنائیے، بتلائیے، یہ میرا نبی ہے آدم، اس کے حقیقی 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ وہ واقعہ کتنا سچا ہوگا جنہوں رب بیان کرنے تو پہلے فرمائے کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ آدم کے بیٹوں کا واقعہ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جدو دوہاں بیٹیاں نے قربانی نو کیتا ہے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ فرماتے نے دوہاں بیٹیاں چو ایک بیٹے دی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے دی قربانی اسا قبول نہ کی تھی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، وہ ایک بیٹا جی دی قربانی قبول نہیں ہوئی، غصے اندر آ کے کہنے لگا میں تنہیں قتل کر دیاں گا، تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اگو دوسرا بھائی بول کے آندہ ہے قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے بھائی جی لڑدے کیوں؟ قربانی اللہ او دی قبول کردہ ہے جدے دل اندر تقوی موجود ہوئے۔ نبی کا بیٹا ہے، ساڑھی حیثیت کیڑی، نبی کا بیٹا ہے، آدم کا بیٹا ہے، قربانی قبول نہیں ہوئی۔
یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ساڑی پتہ ہی نہیں چلتا کہ دی قبول ہوئی ہے یار ساری خوش بیٹھے ہو نا بس ہو گئی ساڑیاں 2 ہو گئی ماشاء مطمئن ہے وہاں قبول ہو گئی یقین ہے حسن ظن ہے وہ دی رحمت ہے ساڑھا تو اس نے پردہ پایا ہے ویسے سوچو کہ اگر قربانی دا اگلے دن پتہ لگ جانا ہوئے قربانی تو چھوڑا ہوا عیدگاہ ذبح گاہ اسمان تو اگ آندی تے جیدی قربانی قبول ہوندی وہ چک لے جاندی تے جیدی نہ ہوندی انہیں سویرے جا کے اپنا جانور واپس لے آنا ہوندہ دسو با پنڈ شہر بستی رہن جو کہ ہو برادری قوم کی منہ وکھا ہوا بس اچھا سناؤ پھر تو آڑی قبول کوئی کئیوں کے پول کھل دے کرتوت کھل جان دے یہ متقی نہیں ہے یہ پرہیزگار نہیں ہے اس کی قربانی قبول نہیں اس کی قربانی قبول نہیں کتنا ہے وہ مہربان جس نے ہماری پردہ پوشی سارے خوشن قرآنی نص ہے کہ آدم دے بیٹے دی قربانی ایسا قبول نہیں کی دل تقوی نہیں سی نبی کا بیٹا ہو تقوی نہ ہو قربانی نہیں یہ تو اسی سارے ہی آنے تقوی آندے کنوں نے قرآن پاک دی پہل سورت ہی سورت البقرہ ابتدائی پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی او لوگ نے جڑے غیب تے مان لے ہوندے نے نماز نو قائم کر دے جدے گھر نماز نہیں گویا دی قربانی کیویں ہوئی قل ان صلاتی و نسکی پہلے نماز پھر قربانی فصلی لربک وانحر پہلے نماز پھر قربانی تو جنہ دی سنت ہے کان یامر آلہ بالصلاۃ اسماعیل علیہ السلام نماز دا حکم دیں دے سن گھر والے انو آپ بھی جنہ دی سنت ابراہیم علیہ السلام رب کی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اللہ میں نے بھی نمازی بنا میری اولاد نے بھی نمازی بنا وہ تے بیت اللہ تعمیر کر رہا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ اے اللہ میں اپنی بیوی تے بیٹے نو جنگل چھوڑے ہے بیت اللہ دے پاس اتنے رہ کے میری اولاد نماز پڑھ دی رہے گی وہ گھرانہ تو نمازیوں کا ہے متقی شخص دی قربانی قبول ہے اور متقی وہ ہے جس کے عمل میں نماز موجود ہے اور تیسری شرط کمائی حلال دی ہوئے حرام دا ایک پیسہ نہ ہوئے پورے بکرے دے پورے پیسے جتنے خرچ کیتے ہیں سب حلال کے جوئے کا پیسہ نہ ہو سود کا پیسہ نہ ہو رشوت کا پیسہ نہ ہو دھوکے کا پیسہ نہ ہو کم تول ناپ کا پیسہ نہ ہو حرام چیزیں بیچ کے سگریٹ بیچ کے حرام وہ چیزیں جو شریعت میں حرام ہے ان کا کاروبار کر کے پیسہ نہ کمایا ہوا کچھ چیزیں ہو جی نا جڑی سانو حرام نظر نہیں آتی اسی صرف سب نے حرام یہ ہے کہ بس سود نہیں کھاڑا اس میں بھی بہت سارے لوگ ملوث جوئے کی کتنی قسمیں گاڑیوں سود پر بینکوں سے سود پر ٹریکٹر سود پر بیج سود پر کھاد سود پر مشینی آلات سارے سود پر اور جوئے کی کتنی قسمیں فلاں چیز خریدو گے تو اتنا تمہارا انعام نکلے گا ایک بندہ 25 کلو خریدتا ہے اس کا موٹر سائیکل نکل آئے دوسرا 25 کا کلو خرید اس کا کچھ نہ نکلے جوئے کو سینگ ہوتے بہت ساری قسمیں ہیں جو سود کے ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے اب حرام کی کمائی سے 1000 بکرا بھی ذبح کر یہ 2 صحابی ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا فوت ہو ایک بھرا میرا مسلمان نہیں مشرک ہے اور میں مسلمان ابا سانو نصیحت کر گیا سی کہ جدو میں مر جاواں نا 100 اونٹ تساں ذبح کرنا ہے
مینوں ثواب پہنچان لئی میرے غریباں مسکیناں یتیماں تساں ونڈنا ہے، کافر سی، لیکن خدمت خلق تے جذبہ تے ہر بندے چون ویلفیئر دا خدمت خلق 100 اونٹ ذبح کر یا رسول اللہ صاحب مال دو براواں ونڈ لے تے اساں یہ فیصلہ کیتا ہے اپنے اپنے حصے چوں 50 اونٹ تو ذبح کر ابے والوں تے 50 اونٹ میں ذبح کر تے میرے بھرا مشرک کافر نے ذبح کر دیتا 50 اونٹ ہن میں ذبح کرنا چاہنا لیکن میرا باپ مشرک سی کافر سی بھرا بھی کافر ہے انہیں تے ذبح کر دیتا ابے والوں ہن میں 50 اونٹ ذبح کراں یا نہ کراں آپ نے فرمایا عمر سن لے 50 اونٹ تو ذبح کر بھی لوے تیرے باپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا اس لیے کہ وہ مشرک تھا عقیدے کی خرابی ہو یا مال حرام کا ہو اللہ کا ہاں قبول نہیں حرام کے کمائے ہوئے مال سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا حتیٰ کہ حدیث بخاری ہے بیت اللہ کا حج کر رہا ہو عرفات میں کھڑا ہو کہہ رہا ہو یا رب یا رب یا رب احرام کی حالت میں ہو بال غبار آلود ہو اللہ فرماتا ہے تیرا کھانا پینا سب کچھ حرام کا ہے تیری دعا کیسے قبول کروں ضروری ہے قبولیت کے لیے کہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ دھندہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن قربانی کی وہ شرائط جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہ پوری ہو کانا نہ ہو لنگڑا نہ ہو اور اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو کان چرا یا سوراخ نہ ہو جانور کی عمر دھندہ ہو کچا کھیرا ہو یا پکا کھیرا ہو نہیں لگتا اور ایک دن ایک شیخ بات سنا رہے تھے مناظ علیہ السلام حافظ عبدالقادر روبڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بکرا مدینے میں پیدا ہو مدینے کے گھاس سے پلا ہو زمزم کا پانی پی کے اس کو بڑا کیا گیا ہو تب بھی قربانی نہیں ہوتا جب تک وہ دھندہ نہ ہو جھوٹ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں یہ پکا کھیرا ہے یہ سال کا ہے یہ 2 سال کا ہے لگ جاتا ہے نہیں لگتا قربانی کی جانور کی عمر کا تعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیتا ہے کوئی گنجائش نہیں رسول اللہ نے خود اجازت دی ہے اس شخص صورت میں جب دھندہ نہ ملے یا دھندے کی قیمت چڑھ جائے جو تمہاری استطاعت طاقت سے باہر ہو فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ رسول اللہ نے پھر خاص کیا کہ بھیڑ کی نسل سے چھترا ہو یا دمبا ہو اور 1 سال کا ہو میں محمد مصطفیٰ اس حالت میں اجازت دیتا ہوں جب دھندہ جانور نہ ملے دھندے جانوروں کی منڈیاں بھری ہوئی ہوں اور بندہ پکا کھیرا خرید کے لے آئے اور ذبح کرے ایسا نہیں ہوگا قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے وہ اوصاف پڑھیے اگر چاہتے ہو قربانی ہماری قبول ہو وہ اوصاف پیدا کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھے صدیق تھے سچ بولتے منیب تھے نرم دل تھے لکھا ہے بعض کافروں نے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے سخت دل کیویں ہو سکتے ہیں سخت دل ایسان نعوذ باللہ کے بیٹے کو گردن پہ چھری رکھ یاد رکھیے سخت دل نہیں تھے اللہ کے حکم کے سامنے مضبوط دل والے تھے سخت دل اور ہوتا ہے مضبوط اور ہوتا اللہ کے لیے مضبوط تھے سخت نہیں تھے نرمی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے جب فرشتے انسانی صورت میں آئے پوچھا کیسے آئے ہو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے آیا ہوں سن کے کانپ گئے لرزہ طاری ہوا فرما اللہ کا نام واسطہ ڈالتا ہوں واپس پلٹ جاؤ میرے چچا کے بیٹے لوط کی قوم کو تباہ نہ کرو منتیں کرنے لگے فرشتوں کی یہ ہے نرم دلی نرم دل تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے مضبوط دل والے اللہ کے لیے خلیل تھے اللہ کے دوست تھے اللہ کی محبت روح و قلب میں داخل ہو گئی تھی
شاکر تھے، مواعظ تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، ازمیش ہر ازمیش میں پورے اترنے والے تھے، دنیا کے امام تھے، زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ نے ان کو گھر بیٹھے سیر کروائی اور دکھا دی تھی، اللہ ان کے ذکر خیر کو جاری رکھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ اپنے ساری چیزیں دیکھیں، صفائی ستھرائی جتنی آج ہم کرتے ہیں اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ مونچھیں کترانا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، صاف کرنا، رسول رحمت فرماتے ہیں یہ میرے بابا ابراہیم کی صفائی کا انداز تھا جو اللہ نے آپ پہ لاگو کر دیا۔ یہ ناخن اتار، زیر ناف بالوں کی صفائی، بغلوں کے بالوں کی صفائی، یہ ختنے، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنتے ہیں جو ان کی عادت تھی، فطرت تھی، ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے آخری پیغمبر کے لیے اس کو اس کی امت کے لیے دین بنا دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی طہارت پاکیزگی کے انداز ہیں جو آج تک ہم میں موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔